شہر حیدرآباد کے عطاپور علاقے میں ایک 40 سالہ شخص کی قتل کی واردات آئی پیش۔ راجندر نگر پولیس نے کہا ہے کہ مقتول شخص کی شناخت راجندر نگر کے رہنے والے محمد لعیق کے طور پر کی گئی ہے، جس نے بارن ریسٹورانٹ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کی اور راجندر نگر روڈ کی فش بلڈنگ کے قریب پہنچا۔ اس موقع پر اس کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے بعد اس کے ساتھیوں نے لعیق پر چاقوں سے حملہ کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس واردات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس اس قتل کی پس پردہ وجوہات کا پتہ چلانے کی کر رہی ہے کوشش۔ ادارے سیاست کے زیر اہتمام مسلم لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کے رشتے طے کرنے کے لیے والدین اور سرپرستوں کا دو بدو ملاقات پروگرام اتوار 9 جون کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک تانڈور ٹاؤن میں سمد فنکشن ہال میں زیر سرپرستی نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان صاحب منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں تانڈور اور اس سے متصل آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے والدین اور سرپرستوں نے شرکت کی۔ وہ ایک دوسرے سے باہمی مشاورت کرتے ہوئے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کا انتخاب کیا۔ شہر حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج عمارت میں لگے اے ٹی ایم میں سانپ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ شخص جو ایس بی آئی کے اے ٹی ایم سے رقم نکالنے کے لیے پہنچا کو اچانک یہ سانپ اے ٹی ایم میں نظر آیا، جس پر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اسٹاف کو بھی اس سلسلے میں چوکس کیا۔ اسٹاف نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ آرٹس کالج اے ٹی ایم کو آنے کے دوران چوکس رہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ قریبی جھاڑیوں سے یہ سانپ اے ٹی ایم سینٹر میں پہنچ گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ مرکزی کابینہ میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کی دو ارکان پارلیمنٹ کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نریندر مودی آج اتوار کی شام 7 بجے تیسری میعاد کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لینے والے ہیں۔ ان کے دیگر کابینی وزراء کو بھی حلف دلایا جائے گا۔ اس مرتبہ تلنگانہ سے کابینہ میں دو ارکان پارلیمنٹ کو موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر سے کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کو فون پر اس بات کی اطلاع دی گئی کہ وہ دہلی آئیں، کیونکہ نریندر مودی نے انہیں کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی سے فون کال موصول ہونے کے بعد دونوں قائدین دہلی کے لیے ہو گئے روانہ۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائس شرمیلا نے سابق وزیر اعلیٰ و متحدہ آندھرا پردیش وائس راجشیکھر ریڈی کے مجسمے پر حملہ کرتے ہوئے ان کو نقصان پہنچانے کی مذمت کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اس طرح کے حملے افسوسناک ہے۔ کسی بھی حالت میں اس طرح کی غنڈہ گردی کی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ بزدلی کے سوا کچھ نہیں۔ راجشیکھر ریڈی ایک بہت ہی مقبول لیڈر تھے جو تلگو دیشم عوام کے دلوں میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے لیڈر سے بری سیاست منسوب کرنا درست نہیں، جیت اور ہار کو منسوب کرنا مناسب نہیں۔ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان گھناؤنی حرکتوں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ حیدرآباد کے نمائش گراؤنڈ میں مچھلی میں دوا کی تقسیم کے دوران قطار میں ٹھہرے ایک شخص کی ہو گئی موت۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ شخص ہجوم کے درمیان گر پڑا۔ مذکورہ شخص کی شناخت نظام آباد کے رہنے والے 61 سالہ راجنا کے طور پر کی گئی ہے۔ راجنا کو علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ مقامی پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تلگو دیشم پارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ متنازعہ مسائل جیسے کہ حد بندی اور یکساں سول کوڈ پر فیصلہ یک طرفہ طور پر نہ کیے جائیں اور نہ ہی کسی طبقے کے تحفظات کو چھینا جائے۔ پارٹی لیڈر اور این چندرا بابو نائیڈو کے بیٹے نارا لوکیش نے ان باتوں کی وضاحت کی۔ ٹی ڈی پی کے ساتھ این ڈی اے کا دوسرا سب سے بڑا حلقہ ہے، جس میں 16 ارکان پارلیمنٹ ہیں۔ لوکیش نے اپنی ریاست میں 4% مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹی کو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹی ڈی پی ہمیشہ سے ایک سیکولر پارٹی رہی ہے اور رہے گی۔ ہم سے کسی کا کوٹا نہیں چھینا جائے گا، اس کے بارے میں کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بی جے پی کا موقف ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر کوٹا ہٹا دے گی اگر وہ پارٹی اپنے طور پر اقتدار میں آتی ہے، نہ کہ مخلوط حکومت میں۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ٹی ڈی پی کسی بھی برادری کا کوٹا واپس نہیں لے گی۔ سریکاکولم سے تلگو دیشم پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کے رام موہن نائیڈو کو بی جے پی کی زیر قیادت نو تشکیل شدہ این ڈی اے حکومت میں
مرکزی کابینہ کے وزیر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ گنٹور کے رکن پارلیمنٹ پی چندر شیکھر کو وزیر مملکت یعنی MOS کے طور پر منتخب کیا گیا۔ کابینہ کے مخصوص محکموں کے بارے میں مزید تفصیلات کی ابھی تک سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ رام موہن نائیڈو 3 بار لوک سبھا کے رکن رہے ہیں، جبکہ سب سے امیر رکن اسمبلی سمجھے جانے والے پی چندر شیکھر پہلی بار ایوان میں منتخب ہوئے۔ رام موہن نائیڈو آج نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت میں حلف لینے کے بعد اب تک کے سب سے کم عمر مرکزی کابینہ کے وزیر بن جائیں گے۔ لوک سبھا کے 16 ارکان کے ساتھ مرکز میں BJP کے زیر قیادت NDA حکومت کو TDP کی حمایت انتہائی اہم ہے۔ اطلاعات کے مطابق BJP نے 2 کابینہ رینک کے عہدے اور 2 MOS رینک کے عہدوں کے ساتھ لوک سبھا کے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے TDP کو الاٹ کیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی ریلائنس انڈسٹریز کے مکیش امبانی کو شکست دے کر ایشیا کے سب سے امیر آدمی بن گئے تھے۔ تاہم اس کے بعد آنے والے لوک سبھا انتخابات کے نتائج نے اسٹاک مارکیٹ کو بڑا جھٹکا دیا اور سرمایہ کاروں کو تاریخی طور پر ایک ہی دن میں 31 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ تاہم اب اسٹاک مارکیٹ اس جھٹکے سے نکل چکی ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ فوربس ریئل ٹائم ارب پتیوں کی فہرست کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مکیش امبانی اب بھی ملک کے امیر ترین شخص ہیں۔ ان کے 2 بیٹے آکاش امبانی و اننت امبانی اور بیٹی ایشا امبانی اب کاروبار کی بہت سی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ مکیش امبانی کی مجموعی مالیت کا تخمینہ $110.9 بلین لگایا گیا ہے۔ گوتم اڈانی $77.8 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ تیلگو روزنامہ ایناڈو کے چیئرمین راموجی راؤ چل بسے، آج آخری رسومات دی جائیں گی انجام۔ ایناڈو گروپ کے چیئرمین راموجی راؤ 88 سال کی عمر میں چل بسے۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسوم انجام دینے کا اعلان کیا۔ اردو قومی چینل شروع کرنے کا راموجی راؤ کو اعزاز حاصل رہا۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم سونیا گاندھی، راہل گاندھی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، این چندرا بابو نائیڈو، نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان صاحب کے علاوہ مختلف سیاسی قائدین، فلمی شخصیات، صنعت کاروں اور صحافیوں نے آن جہانی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ شادی سے انکار پر ایک جنونی عاشق نے دن دہاڑے سریعام اپنی معشوقہ کو تلوار سے دیوانہ وار حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس کے بعد خود کو زخمی کر لیتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ دل دہلانے والا واقعہ پنجاب کے موہالی میں ہفتے کو آیا پیش۔ ہفتے کی صبح دفتر جا رہی ایک لڑکی کو موہالی کے فیز 5 علاقے سریعام سڑک پر بھگا کر تلوار کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ متوفی کی شناخت 31 سالہ بلجندر کور کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ فیز 5 علاقے میں کال سینٹر میں کام کرتی تھی۔ اڈیشہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلم خاتون صوفیہ فردوس منتخب ہوئی۔ صوفیہ فردوس نے کانگریس پارٹی کی جانب سے کٹک اسمبلی سے کامیابی حاصل کی۔ صوفیہ فردوس نے BJP کے امیدوار پورن چندر مہاپاترا کے خلاف 8001 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ صوفیہ فردوس کی عمر 32 سال ہے۔ ان کے والد محمد مقیم کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک محمد مقیم کٹک سے کانگریس MLA کے طور پر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات عائد ہونے پر انہیں اسمبلی کے لیے نااہل قرار دیا گیا، جس کے بعد کانگریس پارٹی نے والد کی جگہ بیٹی صوفیہ کو ٹکٹ دیا ہے۔ AICC جنرل سیکریٹری انچارج تلنگانہ دیپا داس منشی نامپلی عدالت میں پیش ہوئی۔ انہوں نے BJP کے لیڈر NVSS پربھاکر کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا۔ BJP قائد نے لوک سبھا انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں دیپا داس منشی پر الزامات عائد کیے تھے۔ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ CH کرن کمار ریڈی، رگھویر ریڈی، انل کمار یادو کے علاوہ ارکان اسمبلی کومٹ ریڈی، راج گوپال ریڈی، ڈی ناگیندر اور دیگر قائدین ان کے ساتھ موجود تھے۔ دیپا داس منشی نے پربھاکر کے خلاف بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا تھا اور اس معاملے کی سماعت ہفتے کو مقرر تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ عدالت نے آئندہ تاریخ کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا۔